بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ آج ہے 24 اگست اور دن ہے اتوار کا۔ یہ آپ سے تیسرا انٹریکشن ہے۔ خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، بہت ہی انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ کیپٹن صفدر نے ایک انٹرویو دیا ہے۔ کیپٹن صفدر کی گفتگو بہت ہی کھلی ہوتی ہے، بہت ہی اوپن گفتگو کرتے ہیں۔ اس دفعہ بھی انہوں نے بہت ہی اوپن گفتگو کی ہے۔ مریم نواز کے بارے میں بھی بولے ہیں، عمران خان اور بشرا بی بی کے بارے میں بھی بولے ہیں، نواز شریف کے بارے میں بھی، گھر کی لڑائیوں کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو ہے، بہت کچھ واضح بھی کیا ہے، سنجیدہ گفتگو بھی کی گئی ہے۔ شریف فیملی کے اختیار میں کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ اس وقت اقتدار کی کرسیوں پر تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں میں کیا ہے، اس کے اوپر بھی کیپٹن صفدر نے گفتگو کی ہے، اور یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے۔ ناظرین، مریم نواز کے جاپان کے دورے کے اوپر بی بی سی بھی بول اٹھا ہے۔ بی بی سی نے کیا کہا ہے؟ بی بی سی نے شرم دلا دی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کی ڈیٹیلز بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ناظرین، یوں کہا جائے کہ بہت ہی شرمناک سچویشن ہے۔ جاپانی ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یہ بہت ہی شرمناک سچویشن ہے۔ یہ ساری چیز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سہیل رائج کے ساتھ کیا چل رہا ہے، کیا لڑائی چل رہی ہے، کس کو فائدہ ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوا ہے یا نون لیگ کو فائدہ ہوا ہے، کون فائدہ اٹھا رہا ہے، لڑائی کیا چل رہی ہے، ادارے نے ساتھ چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑ دیا، بہت ساری چیزیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اور مکمل دیکھنے کے بعد کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، کیپٹن صفدر نے سب سے امپورٹنٹ جو بات کی ہے، سب سے امپورٹنٹ بات، کم از کم کیپٹن صفدر شریف فیملی کی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جو کبھی نہ کبھی حق کی بات کر جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ اصول ان کے اندر موجود ہیں۔ شریف فیملی پوری کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو ان کے اندر مفاد کے علاوہ، لالچ کے علاوہ کوئی بھی اصول نہیں ہے، لیکن کیپٹن صفدر پھر بھی کہیں نہ کہیں پر غیرت بھی دکھا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اصول کی بات بھی کر دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں پر شریف فیملی کو غلط بھی کہہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلا بیان کیپٹن صفدر کا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیپٹن صفدر نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ شریف فیملی کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ اقتدار کی کرسیوں پر تو بیٹھے ہوئے لیکن ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بشرا بی بی کو رہا کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے، یہ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ کی ہے کہ ایک شریف فیملی جو ہے وہ بے بس ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑا سوال بھی ہے، شریف فیملی کے اوپر بہت بڑا سوال ہے، ان کے لیے ڈوب مرنے کا بھی مقام ہے کہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، بہت بڑے بڑے عہدے اور بھی رکھتے ہیں، ان کی ہی حکومت ہے، ان کی ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو عزت نہیں ہے، مرضی نہیں ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ان کی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے۔ اور یہ کہنا ان کے اپنے گھر کے بندے کا، یہ ہماری باتیں نہیں، ہمارے الفاظ نہیں، بلکہ کیپٹن صفدر یہی سارا کچھ بولتے رہے ہیں۔ مریم نواز کے بارے میں بھی انہوں نے گفتگو کی ہے۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے اپنے معاملات کیسے ہیں، اس کے اوپر بھی کھل کے بول پڑے ہیں۔ یوں کہا جائے کہ اپنے دکھ بھی کھل کے بیان کر دیے ہیں، تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے دکھ کھل کے بیان کیے ہیں۔ یہاں تک وہ کہہ اٹھے ہیں کہ مریم نواز سے کبھی بہت پہلے روزانہ بات ہو جاتی تھی۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ مریم نواز کون ہے؟ ان کی وائف ہے، اور ان کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ کبھی ان سے بات ہو جاتی تھی، پہلے تو روزانہ بات ہو جاتی تھی، لیکن اب کبھی کبھار بات ہوتی ہے، لڑائیاں بھی چل پڑتی ہیں، وہ میرے اوپر ٹانٹ کرتی ہیں تو میں ان کے اوپر بھی کر دیتا ہوں، لاہور بھی آنا جانا رہتا ہے۔ ناظرین، یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ دکھ کی باتیں ہیں، یہ افسوس کی باتیں ہیں۔ اور یہاں پر سب سے بڑی افسوس کی بات کیا ہے کہ یہی شریف فیملی عمران خان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ عمران خان کی ذاتی زندگی پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہے ازدواجی زندگی میں ناکام ہیں، اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتے۔ ان سب چیزوں کے اوپر کھل کے گفتگو کی جاتی ہے، انہیں تانے بھی دی جاتے ہیں، طنز بھی کیا جاتا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو ساتھ نہیں رکھ سکے، اولاد کو بھی چھوڑ دیا، ان کی تربیت نہیں کر سکے۔ لیکن ناظرین، اگر صحیح بات کی جائے، حقائق کی بات کی جائے، تو جو تربیت عمران خان کے بیٹوں کی ہوئی ہے، وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، ایک ایسی فیملی سے ریلیٹ کرتے ہیں، ان کی والدہ بھی انگلینڈ کی ہیں، فیملی بھی ایسی ہے کہ جہاں پر تمام کی تمام عیاشیاں بھی موجود ہیں، پیسہ بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر ان کی پرسنالٹی کو دیکھا جائے، ان کی گفتگو کو سنا جائے، تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسی تربیت کی گئی ہے۔ یقیناً جمائمہ نے تربیت کی ہے، لیکن بہت ہی بہترین تربیت کی ہے۔ اگر ہم اپنی مشرقی خواتین کو دیکھیں تو اتنی بہترین تربیت شاید وہ بھی نہ کر سکتی جو کہ جمائمہ خان نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، اور ایز اے مسلمان تربیت کی گئی اور بہت ہی بہترین تربیت کی گئی ہے۔ ناظرین، کیپٹن صفدر نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ سب سے اصولی بات جو انہوں نے کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے تو رکھ لیں، وہ مرد ہیں، وہ جیل برداشت بھی کر لیں گے، قید کاٹ بھی لیں گے،
لیکن خاتون کو جیل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ عمران خان کو ان کی بیوی کی اذیت سے آزاد کرا دینا چاہیے، جس طرح انہیں قید میں رکھا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم ایک خاتون کی قید کے بارے میں یہاں پر جو ہے اس طرح سے رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان کو جتنی بھی اذیت دینی ہے، لیکن ان کی وائف کو جس طرح سے قید میں رکھا گیا، ان کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں، یہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، یہ کیپٹن صفدر کے اصول کی بات ہے کہ وہ آج بھی یہاں پر یہ تو کہہ اٹھے ہیں، لیکن پوری شریف فیملی یہاں پر خواتین کو پکڑا کے جیل میں بیچتی ہے۔ یہاں پر اگر مریم نواز کا کردار بھی دیکھا جائے، صنم جاوید ہوں، طیبہ راجہ ہوں یا باقی لوگ ہوں، پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا۔ تمام خواتین کو گرفتار کیا گیا، ان کے دوپٹے تک کھینچے گئے، بالوں سے پکڑا گیا، روڈ پر گھسیٹا گیا، مارا گیا، ان کے بچوں کے سامنے انہیں گرفتار کیا گیا۔ کیا کچھ ہے جو نہیں کیا گیا؟ ناظرین، یہ سب حقائق ہیں، اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ پورا ریکارڈ اگر گزشتہ 3 سال کا اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو ظلم اور بربریت ہے، خواتین کو مارا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، جیلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ کئی ماہ تک وہ جیلوں کے اندر رہی ہیں، ان کے بچوں کو ان سے ملاقات کی اجازت تک نہیں تھی۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن کیپٹن صفدر کم از کم یہاں پہ بول پڑے ہیں کہ بشرا بی بی کو رہا کر دینا چاہیے۔ عمران خان کو چاہے آپ نہ کریں، انہیں جیل میں رکھیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بشرا بی بی کو قید کے اندر رکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر کیپٹن صفدر کو داد بھی دینی چاہیے کہ کم از کم وہ حق کی بات تو کر رہے ہیں۔ ناظرین، شریف فیملی کے بارے میں اس وقت جو بھی تاثرات عوام کے ہیں، اگر عوام کھل کے اپنے تاثرات بیان کر دے تو شریف فیملی سمجھ لی کہ ان کی بہت بڑی فیم ہے، وہ عوام میں بہت بڑی مقبولیت رکھتے ہیں، لیکن ایسا دور دور تک بھی کہیں نہیں ہے۔ ناظرین، مریم نواز کے جاپان کے دورے کے بارے میں بی بی سی کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، اور یہ پوری کی پوری قوم کو ڈبو دینے جیسا بیان ہے۔ بہت ہی افسوسناک، شرمناک بات کی گئی ہے، اور یہ شرمناک بات بیان کی نہیں ہے، بلکہ جو رویہ حکومت کی جانب سے، وزیر اعلیٰ کی جانب سے جاپان کے اندر رکھا گیا ہے۔ یہاں سے گئے ہیں سرمایہ کاری لینے کے لیے، یہاں سے گئے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ہم بھیک مانگنے گئے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کر ان کے ساتھ ایک پوری کی پوری ٹیم گئی ہوئی ہے، ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ گئے ہوئے ہیں۔ بی بی سی کا کیا بیان ہے؟ بی بی سی کے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جاپان کے لوگ بہت سادہ ہیں، وہ سادگی کو پسند کرتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے سرمایہ کاری مانگنے آئے ہیں، ہم سے مدد مانگنے آئے ہیں، وہ لوگ کس طرح سے آئے ہیں۔ 6 منسٹر کو ساتھ لے کر آ گئے ہیں، پورا ٹبر، پوری فیملی اٹھا کر ساتھ لے کر آ گئے ہیں۔ یہ لوگ کس طرح پیسے مانگنے آئے ہیں؟ یہ کیا سرمایہ کاری مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ اتنے اخراجات تو ہم بھی کر کہیں نہیں جاتے، اور یہ لوگ اتنے کروڑوں روپے کے اخراجات کر کے ہم سے بھیک مانگنے آئے ہیں، پیسے مانگنے آئے ہیں، سرمایہ کاری مانگنے آئے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جاپان کے لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح سے آئے ہیں، اور اس چیز کو بہت ہی نوٹ کیا جاتا ہے، اور اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ناظرین، یہ بات کرنا ہے بی بی سی کے تجزیہ نگاروں کی کہ جاپان میں جس طرح سے مریم نواز دورہ کر رہی ہیں، جاپان اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، چونکہ یہ لوگ گئے سرمایہ کاری کے لیے، اور جتنی بڑی تعداد میں یہ لوگوں کو لے کر گئے ہوئے ہیں، وہاں پر میک اپ آرٹسٹ بھی ہیں، کیمرہ مین بھی ہیں، ویڈیوز بھی بن رہی ہیں، ڈیلی ڈریسز بھی چینج کی جا رہے ہیں، ایسے ڈریسز پہنے جا رہے ہیں۔ عظمہ بخاری کو دیکھ لیں، مریم نواز کو دیکھ لیں، مریم اورنگزیب کو دیکھ لیں، ان کی ڈریسنگ پہ آپ غور کریں، انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہاں پر سرمایہ کاری مانگنے گئے ہیں، یہ لوگ وہاں پر پیسے مانگنے گئے ہیں، ہیلپ مانگنے گئے ہیں۔ ان کو دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے جاپان کو ہیلپ دینی ہے۔ ان کے سامنے بیٹھے جیپنیز کو دیکھا جائے تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ ان سے مانگ رہے ہیں اور یہ دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح شاہانہ انداز میں وہاں پر پہنچیں گے تو یقیناً دینے والے گھبرائیں گے کہ ہم کن کو دے رہے ہیں۔ آپ کی شاہ خرچیوں کو دیکھ کر آپ کو نہ تو کوئی قرضہ دینے کو تیار ہوتا ہے، نہ کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ آپ کی وجہ ہے کہ لوگ گھبراتے ہیں، دوسرے ممالک کے لوگ بھی جب ہمارے حالات کو دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آئی ایم ایف کا بھی کہنا ہے کہ آپ کے اخراجات ہیں جنہیں کم کیا جائے۔ آپ کس طرح کی شاہانہ اخراجات کر رہے ہیں، ہر دورے کے اوپر کس قدر زیادہ لگایا جا رہا ہے۔ مریم نواز کو ایکسٹرا پروٹوکولز دیے جا رہے ہیں، ان کے پاس کون سے جہاز ہیں، کس طرح سے جا رہی ہے، کیا وفاق پیسے دے رہا ہے، ان کا صوبہ پیسے دے گا، اتنے وزراء کے اخراجات کون بیئر کرے گا۔ ناظرین، یہ سب کچھ دیکھ کے بی بی سی کے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جاپان کے لوگ اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں اور وہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ناظرین، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی دنیا کے سامنے اپنا کیا امپریشن پیدا کر رہے ہیں، کیا امپریشن کریٹ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ کہ عوام کا سب سے بڑا اختلاف یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو اقتدار کی کرسیوں پر کیوں لایا گیا ہے کہ جن کے اوپر دنیا اعتماد کرنے کو پہلے ہی تیار نہیں تھی۔ انہیں کرپٹ سمجھا جاتا ہے، چور سمجھا جاتا ہے،
اور ان کو اقتدار کی کرسیوں پر بٹھا دیا گیا ہے، اور آج جس طرح سے شاہانہ اخراجات کی جا رہے ہیں اور آج جس طرح سے اربوں روپے کی کرپشن سامنے آئی ہے، پاکستان کے بجٹ سے بھی 27 گنا زیادہ کی کرپشن سامنے آ گئی ہے، ناظرین یہ بہت افسوسناک ہے۔ آخر میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ سہیل ورائج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ ناظرین کہا جا رہا ہے کہ سب اچھا ہے، منیف فاروق بھی بول رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی نے کوئی FIR درج نہیں کرائی، سب اچھا ہے، صحافی ہیں، بات ہوئی ہے، آپس میں معاملات طے پا جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سہیل ورائج کے کالم سے کیا اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوا؟ تو نہیں ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ کو سراسر نقصان ہوا ہے۔ اگر کسی کو فائدہ ہوا ہے تو وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، جو کہ یہی چاہتی تھی کہ اختلافات بڑھتے جائیں، اختلافات کسی صورت میں بھی نیچے نہ آئیں، اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو سہیل ورائج کے کالم سے فائدہ ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نواز ہے جنہیں فائدہ آیا ہے۔ اس وقت سہیل ورائج کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین لڑائی ضرور چل رہی ہے، ادارہ خود جو ہے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا سہیل ورائج کو، جنگو جیو یہ خود سہیل ورائج کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، ان کے ساتھ نہیں دے پا رہے، اداروں کے اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے، جنگ کہیں نہ کہیں پر چل رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان سہیل ورائج کو تو ہو رہا ہے۔ سہیل ورائج کے کالم لگائے جاتے ہیں اور پھر ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کیا ان کے ساتھ توہین آمیز رویہ ہے؟ کیا ان کی انسلٹ کی جا رہی ہے؟ کیا انہیں پاکستان آنے کی اجازت نہیں ہے؟ وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کالمز بھی وہیں سے لکھے جا رہے ہیں۔ کیا وہ پاکستان آ پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے؟ کیا واقعی لڑائی نہیں چل رہی ہے؟ تو ناظرین ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یقیناً لڑائی ہو رہی ہے اور لڑائی ہے۔ اگر یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہوتا، سہیل ورائج پاکستان میں بھی آ چکے ہوتے، ٹیلی ویژنز پر پروگرامز بھی کر رہے ہوتے، نارمل طور پہ دکھایا جاتا کہ جیسے سب کچھ نارمل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیا سہیل ورائج کو میڈیا پر آنے کی اجازت ہے؟ تو فی الحال نہیں لگ رہا کہ انہیں میڈیا پر آنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ کسی بھی ٹی وی چینل پر نہیں آ رہے ہیں، کسی سے بھی ڈائریکٹ گفتگو کرنے سے اجتناب برتا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ تب ہوتا ہے جب حالات بہتر نہیں ہوتے، اور حالات بہتر نہیں ہیں۔ حالات صرف سہیل ورائج کے بہتر نہیں ہیں، بلکہ حکومت کے حالات بھی بہتر نہیں ہیں۔ ہم آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، بلکہ بہت جلد ہی بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔